پیروں کے پیر پیر لاسانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ اقتباس الانوار کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اقتباس الانوار یہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ لوگوں نے جب آپ کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے حضور غوث پاک کو قبر انور کے اندر جب لٹا دیا تو فرشتے جب سوال کرنے کے لیے آئے تو فرشتوں نے سوال کیا آ کر کے حضور غوث پاک سے، میرے غوث پاک سے سوال کرتے ہیں فرشتے، اے عبد القادر جیلانی بتاؤ من ربو کا، جب سوال کیا تو میرے غوث پاک نے کہا اے فرشتوں تمہیں ادب کا پتہ نہیں ہے، تمہیں ادب نہیں سکھایا گیا کیا؟ تمہیں ادب بالکل بھی نہیں ہے؟ تو کہا کیوں؟ کہا تم سوال کرنے لگے ہو آتے ہی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، تمہیں سلام بھی نہیں آتا ہے؟ تو فرشتے سلام کرتے ہیں میرے غوث پاک کو، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک ہیں کہ جن کو فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، ارے یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ اور غوث پاک صرف انسانوں پہ راج نہیں کرتے بلکہ قبر کے اندر فرشتوں پر بھی راج کیا کرتے ہیں، قبر کے اندر فرشتوں پر بھی راج کرتے ہیں، یہ غوث پاک ہیں۔ حضور غوث پاک کو جب سلام کیا تو حضور غوث پاک نے سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دینے کے بعد میں جب فرشتوں نے پھر سوال کیا عبد القادر جیلانی من ربکا، تو حضور غوث پاک نے پھر کہا، پھر سوال کیا، کہنے لگے پہلے میرے سوال کا جواب دو، پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ فرشتے کہنے لگے عبد القادر یہ تو بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں، آپ کے کون سے سوال ہیں؟ تو حضور غوث پاک نے کہا میرے سوال یہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب میرے رب تبارک و تعالی نے، میرے اللہ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو تم سے مشورہ لیا تھا، تم سے پوچھا تھا کہ اے فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، انسان کو پیدا کر رہا ہوں، تو تم نے یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ تو جو چاہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، جو تو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، اے رب تبارک و تعالی تیری مرضی ہے، تم نے یہ تو نہیں کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا اے اللہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، اور تو انسان کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں عدل کو غارت کریں گے، جو دنیا میں فساد پھیلائیں گے، تم نے میرے اللہ کو مشورہ کیسے دیا؟ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ جو تو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تم نے مشورہ کیسے دیا میرے اللہ کو؟ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے اے فرشتوں جب رب تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تم نے الزام لگایا میرے دادا آدم علیہ السلام پر، میرے دادا آدم علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اللہ وہ قتل و غارت کریں گے دنیا میں جا کر کے، اس انسان کو پیدا کر رہا ہے جو قتل کرے گا دنیا میں جا کر کے، قتل و غارت کرے گا دنیا میں جا کر کے، فساد پھیلائے گا دنیا میں جا کر کے، اللہ تو آدم کو پیدا کر رہا ہے، انسان کو پیدا کر رہا ہے، تم نے میرے دادا آدم علیہ السلام پر الزام لگایا، الزام کیوں لگایا؟ جب حضور غوث پاک نے اتنا کہا تو فرشتے چپ ہو گئے، چپ کھڑے تھے، تو پھر کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق رب تبارک و تعالی نے فرمائی تو اس وقت صرف ہم ہی موجود نہ تھے بلکہ سارے فرشتے موجود تھے، تم ان سے بھی سوال کرو۔ جب فرشتوں نے اتنا کہا حضور غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے سارے فرشتوں کو جمع کرو، فرشتے گئے جا کر کے سارے فرشتوں کو جمع کیا، اب حضور غوث پاک کی روح اقدس آسمانوں میں سیر کر رہی ہے اور فرشتوں کے درمیان پہنچے، جب فرشتوں کے درمیان میں پہنچے تو فرشتے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے رب ذوالجلال عبد القادر جیلانی ہم پر سوال کر رہا ہے، ہم سے یہ سوال کر رہا ہے، اے اللہ آج تو عبد القادر جیلانی کے سوالوں سے بچا لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عبد القادر ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ جب اتنا کہا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرشتوں سے کہا میں تم کو
रब तबारक व तआला के हुक्म से छोड़ रहा हूं, ये रब की मर्जी है इसलिए छोड़ रहा हूं। सुनो, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, एक शर्त है, तुम इस बुनियाद पर छोड़ रहा हूं, तो मैं इस बुनियाद पर छोड़ रहा हूं कि जब मेरा कोई मुरीद कब्र में आएगा तो तुम उसके साथ नरमी करोगे, उसके साथ आसानी का मामला करोगे, उसके साथ सख्ती नहीं करोगे, कोई मुश्किल पैदा नहीं करोगे, कोई तकलीफ नहीं दोगे, तुम नरमी का मामला करोगे। हुजूर गौसे पाक से फरिश्ते कहते हैं इसमें हमारी मर्जी क्या है, ये तो रब का हुक्म है, हम रब के हुक्म से करते हैं। तो कहा जाओ रब का हुक्म लेकर के आओ, अब रब से ही तुम अर्ज करो, ए अल्लाह तेरा बंदा अब्दुल कादिर जिलानी ये सवाल कर रहा है, ये शर्त रख रहा है कि जब भी मेरा कोई मुरीद कब्र के अंदर आएगा तो तुम नरमी करोगे। रब तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, ए फरिश्तों, जब अब्दुल कादिर का ये कहना है कि उसका मुरीद कब्र के अंदर पहुंचे तुम उसके साथ नरमी करना, तो सुनो अब मेरा हुक्म ये है, मैं भी तुम्हें इजाजत देता हूं, अब्दुल कादिर का कोई मुरीद अगर कब्र के अंदर आए तो तुम उसके साथ नरमी का मामला करना। ये मेरे गौसे पाक की शान है, जब आपका मुरीद कोई जाए